ڈاکٹر صدر عارف الوی لاہور میں کالج کنویکشن کے خطاب کر رہی ہے، تمام کے دکھا رہی ہوں۔ ایک مٹی سے محبت کہا جاتا ہے، مگر اس مٹی سے مراد وہ ہوتی ہے کہ وہاں کا کلچر، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی عزتیں، وہاں کا خاندان اور وہاں کی قدریں جو ہیں وہ گھسیٹ کر لاتی ہیں۔ لوگ سوچتے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہو باہر رہتے ہیں، مگر اپنی تربیت عثمانہ کر کے کرتے ہیں کہ پاکستان جیسی تربیت دے سکیں۔ تو لہذا آپ جو گریجویٹ کر رہے ہیں وہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ سب سے اہم چیز زندگی میں آپ کی اخلاقی اقدار رہیں گی۔ علم ایک ذریعہ بنے گا معیشت کو بہتر کرنے کا، اپنے معاش کو، اور 4 چیزیں ہیں جس پر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت رکھے رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود روزی بھی کمائیں ہیں اور محنت بھی کریں، اور دوسرے یہ کہ آپ کا خاندان، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آدمی چلتا ہے، اور تیسرے یہ کہ اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی، اپنے قرب و جوار کے لوگ، اور چوتھے آپ کا ملک۔ یہ اسی طرح سے اہمیت ہے سیڑھی بہ سیڑھی۔ پہلے آدمی اپنی روزی کی فکر کرتا ہے، مگر اس کا اہتمام کرتا ہے کہ بے ایمانی والی روزی سے دور رہے، ایکسپلائٹیٹو روزی سے بھی دور رہے۔ اور آج کل تو دنیا کمپنیز کے اوپر بھی ایک پابندی لگاتی ہے کہ کمپنیز بھی اپنے سٹاک ہولڈر کی جواب دہ نہیں ہوں گی، بلکہ کمپنیز بھی اپنے معاشرے کی، اپنی انوائرمنٹ کی، اپنے ورکرز کی اور مستقبل کی دنیا کے حوالے سے ذمہ داری رکھیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کہ آپ جو طبقہ ہے خواتین کا جو گریجویٹ کر رہا ہے وہ بھی، اور سب سے میں یہی امید رکھتا ہوں کہ یہی پرائرٹیز آپ کے ذہن میں رہیں۔ اور جب خواتین کی یونیورسٹی میں آؤں تو بہت ضروری ہے کہ خواتین کے ایشوز کے اوپر بھی توجہ دوں، اس معنی کر کے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا کہ عورتوں کی تعلیم بے انتہا ضروری ہے، عورتیں شانہ بشانہ چلیں۔ جتنے لیڈران ہیں سب نے کہا، بلکہ معاشرے کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو حضرت عمر سے جب کسی نے پوچھا کہ سیکیورٹی کیا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت کی مثال دی، ایک عورت زیور سے لدی ہوئی یمن سے عدن تک جائے، عجم تک جائے، اور وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے۔ اچھا، عورت کی کیوں مثال دی؟ کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب تھا جو عورت کو ڈگنیٹی دینے کے لیے آیا۔ اور آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 20ویں صدی یعنی 1904 تک برطانیہ جو اس وقت دنیا کا لیڈر تھا ہر معاملے میں، وہاں پر عورت کا حال یہ تھا کہ a woman was considered as the property of her husband or of her father۔ اگر اس نے کوئی کمائی بھی کی تو وہ انکم بھی اس کے باپ کی یا اس کے خاوند کی پراپرٹی تھی، اس کی کوئی آئیڈینٹی 1904 تک کے برطانیہ کے قوانین میں نہیں تھی۔ انہیریٹنس تو بہت دور کی بات ہے، مگر میرا اور آپ کا مذہب جس کی بنیاد پر 1400-1500 سال سے ہم جی رہے ہیں، اس میں عورت کا ایک عزت کا اور امپاورمنٹ کا مقام ہے۔ یہ نئے الفاظ ہیں مگر ان کا اوریجن تو اسلام میں ملتا ہے، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ عورت ملکہ بن جاتی تھی مگر انہیریٹنس نہیں تھی عورت کے پاس۔ تو یہ لپ سروس نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ساری مغربی دنیا کے اندر میں ایک لپ سروس دیکھتا ہوں کہ جب افغانستان کے اوپر بمباری ہو رہی تھی یا مشرق وسطیٰ میں ہو رہی تھی، جب عورت کی فکر کم تھی اور کم ہوتی ہے، جیسے ہی افغانستان میں دوسرا دور آیا تو وہاں پر یہ فکر ہونے لگی کہ عورتوں کے رائٹس اور بچوں کے رائٹس۔ تباہی جنگوں کے اندر سب سے زیادہ ایفیکٹ عورت اور بچہ ہوتے ہیں، اور دنیا تباہ کرتی رہتی ہے اور آنکھیں نیچے رکھتی ہے۔ صرف یہ کہ ہماری قوموں کے اندر جو سپر پاورز ہیں اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنے خطے پر اور اپنے علاقے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، سب باہر، سارے تجربے باہر صورت میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی بات کی اور ثابت کی۔ اور ثابت کیسے کی کہ پہلا واقعہ تو میں آپ کو 2 ہی واقعے ان کے سنا دوں۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی
پیٹی ڈنشا سے جو بعد میں مریم جناح کہلائیں. تو قائد اعظم مسلم لیگ کے کسی فنکشن میں لکھنؤ گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی, اور بیوی پہلے اتر گئیں گاڑی سے, اور وہ جب اندر شامیانے کے اندر جہاں فنکشن تھا وہاں جانے لگیں تو لوگوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا انویٹیشن کارڈ بھی لائیں, اور عورت تو اندر کوئی ہے ہی نہیں. تو قائد اعظم گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, جب انہوں نے آ کر یہ قصہ سنایا تو انہوں نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ لے کر ان کو بھیجا کہ اب جاؤ, اینڈ نو بڈی شوڈ اسٹاپ یو. تو قائد اعظم نے یہ مثال اس زمانے میں کی جب پاکستان سے پہلے کا وقت تھا. جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم بھی فاطمہ جناح صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے. تو لہذا دس از ناٹ لپ سروس. Your country wants you to become a part of society, an empowered part of society. Therefore, پچھلے دنوں عورتوں کے حوالے سے بہت سارے انسیڈنٹس بھی ہوئے, بہت سارے قوانین بھی بنے, جس کے اندر سب سے زیادہ اسٹرینتھن کرنے والا قانون جو ہے وہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے اسلام کا قانون تھا انہیریٹنس کا, پاکستان کے اندر بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ سمپل قانون جو قرآن کے اندر موجود ہے یہ پریکٹس نہیں ہوتا. تو لہذا اس قانون کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ عورت کو فائنینشلی اسٹرینتھن کیا جائے. معاشرے پر بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ, جیسے گورنر میرے بھائی سرور صاحب نے یہ کہا کہ آپ تعلیم میں تیز ہیں, مگر ایک ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جوڈیشری کا فیصلہ 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ہوا کہ داخلے جو ہیں وہ میرٹ پر ملیں گے, جینڈر پر نہیں ملیں گے, کیونکہ جینڈر پر ان دا 80s اینڈ 80s میں خاص طور پر یہ کیفیت تھی کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ایکسیپٹ فار پرٹیکولر کالجز لائک لاہور کالج آف وومن, تعداد پروفیشنل کالجز میں یہ تھی کہ جینڈر میں اگر 1/3 عورتوں کی سیٹس ہوتی تھیں اور 2/3 لڑکوں کی سیٹس ہوتی تھیں. جی ناظرین, ڈاکٹر صدر عارف الوی لاہور کالج فار مین یونیورسٹی کنونشن کے خطاب کر رہے واقعی